اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ سیریز نمبر 2۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے خطاب کیا ہے، کن قوموں کا ذکر کیا ہے، کون کون سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں، کن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے روکا گیا ہے۔ آئیے سیریز نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کن کن موضوعات پر بات کرتی ہے؟ ایمان، عبادت، خاندانی اور مالی معاملات، قبلہ کی تبدیلی، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، روزہ، حج، طلاق اور خلا، قیادت، قصاص، صبر اور شکر، تقوی، آخرت اور حساب۔ سورۃ البقرہ میں کتنی قوموں کا ذکر ہے؟ قوم آدم، قوم ابراہیم، قوم بنی اسرائیل، قوم موسیٰ، قوم فرعون، قوم طالوت و جالوت، قوم یعقوب، قوم عیسیٰ۔ بنی اسرائیل کے اندر چھوٹی چھوٹی قومیں۔ کن لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے؟ اہل ایمان، منافقین، کفار مکہ، بنی اسرائیل، اہل کتاب، عام انسانیت، اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ، اور وہ لوگ جو ہدایت کی تلاش میں ہیں۔ اس سورہ میں کن موضوعات پر بات کی گئی ہے؟ ایمان، عبادت، روزہ، حج، نفاق، جہاد، رزق، سود، طلاق، نکاح، توبہ، دعا، اللہ کی نعمتیں، صبر و شکر، آزمائش، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ اس سورہ میں کن کاموں کا حکم دیا گیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کو حقوق دو، یتیموں کے ساتھ نرمی کرو، عمل و انصاف، راہ خدا میں خرچ، سود چھوڑ دو، حلال کماؤ، وعدے پورے کرو اور عدل کے ساتھ تمام معاملات کرو۔ کن کاموں سے روکا گیا ہے؟ ظلم، دہشت پھیلانا، سود کھانا، اللہ کی آیات چھپانا، ناانصافی، جھوٹ، نافرمانی، فتنہ پھیلانا، مال یتیم کھانا، حرام کمانا، بخل، احسان جتانا۔ اس سورہ سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، زندگی کا صحیح طریقہ سیکھتے ہیں، عبادت کا نظام سمجھتے ہیں، اخلاق بہتر ہوتے ہیں، رشتوں کے حقوق واضح ہوتے ہیں، حلال و حرام میں فرق سمجھ آتا ہے، مشکلات میں صبر اور امید ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی راہ واضح ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ ایمان، انبیاء کی تعلیمات، ہدایت، حفاظت، عقل، مغفرت، رزق، گھر، پانی، اولاد، بارش، امن، زمین کی پیداوار۔ یہ تھی سورۃ البقرہ سیریز نمبر 2 کی مکمل جھلک۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید گہرے موضوعات کی طرف جائیں گے۔ سیریز نمبر 3 کی صورت میں جڑے رہیے عربی محور کے ساتھ۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔